جموں میں جو یہ ایلیمنٹ ہے نا، ایک میجورٹی میں نہیں ہے، اقلیت میں ہے، اور ایک لوکل ایلیمنٹ ہے جنہوں نے پولرائز کیا ہے جموں، جنہوں نے کمیونلائز کیا ہے، جو آر ایس ایس کے پروجیکٹ پہ کام کرتا ہے، اور وہ اب اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو، ایک کالج کو بند کرواتے ہیں، اس لیے چونکہ میرٹ کی بنیاد پہ اس میں غیر ہندو جو ہے ایڈمیشن حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ غیر ہندو مسلمان ہو، جس مذہب سے بھی وابستہ، مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ نفرت میں وہ اتنا گر چکے ہیں کہ وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو ہی، تعلیم کو ہی بند کر سکتے، مگر میرٹ کی بنیاد پہ مسلمان یا کوئی بھی مائنورٹی آگے نہ آئے، اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ کے ذریعے، جس مندر کی فنڈنگ پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کالج چلتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس مندر سے جو تعلیمات ملتی ہوگی، مجھے لگتا ہے وہ انسانیت کے لیے ہوگی، تعلیم و ترقی کے لیے ہوگی، انصاف کے لیے ہوگی، تو وہ اگر اس مندر سے انصاف، یکساں ترقی، سب کے لیے تعلیم و ترقی کی تعلیم ملتی ہے، تو وہ اس کے برعکس کام کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس مندر کے تعلیمات کے برعکس کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنے مندر سے جو ویلیو سسٹم لاتے ہیں، جس مندر کی فنڈنگ پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ فاؤنڈیشن کرتے ہیں، اس مندر سے جو ویلیو سسٹم سیکھتے ہیں، کیا اس ویلیو سسٹم میں یہ ہے کہ تعلیم کے ادارے کو بند کیا جائے اگر اس میں مسلمان میرٹ پہ ایڈمیشن حاصل کرتا ہے، تعلیم کو مذہب کی بنیاد پہ بانٹا جائے، تعلیم صرف ایک مذہب کا حق ہے، دوسرے مذہب کا حق نہیں ہے، مائنورٹیز کو تعلیم سے دور محروم رکھا جائے، اور اس حد تک کمیونلائز کیا جائے کہ اگر کالج کو بند بھی کرنا پڑے، بند کرو، مگر میرٹ پہ جو سامنے آتا ہے مسلمان، اس کو تعلیم کی کوئی جو گنجائش ہے ان میں تو تعلیم ہے، تو ان کو اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا، ان کو وہ انسانیت سے کتنا نیچے گر چکے ہیں، آر ایس ایس کی محبت میں، آر ایس ایس کی غلامی میں وہ کتنا انسانیت سے نیچے گر چکے ہیں، ان کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ باقی جموں کی جو جنرل آبادی ہے، چاہے وہ ڈوگرا ہو، چاہے وہ پہاڑی ہو، گجر ہو، مسلمان، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے، وہ کمیونلائزیشن کے حق میں نہیں ہے، کمیونلائزیشن کے اس حد تک جانے میں حق میں نہیں ہے کہ تعلیمی اداروں کو بھی شکار بنائے۔ ایلیمنٹ ہے آر ایس ایس کا، بی جے پی کا، مائنورٹی میں جو ایلیمنٹ ہے، وہ جو ووکل فرنج ایلیمنٹ ہے، آپ ان کی بات کو جموں کی بات کیوں کہتے ہیں؟ جموں میں آپ یہ کہیے کہ ایک فرنج ایلیمنٹ جو ہے اس بات کی ڈیمانڈ کر سکتا، کیا ان کی باتوں پہ پورا کا پورا جموں یقین رکھتا ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں۔ ہماری پہچان ہے کہ جموں کشمیر کی ہم جب بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پراؤڈ کشمیری، اسی طرح سے پراؤڈ ڈوگرا، اسی طرح سے پراؤڈ گجر، پراؤڈ پہاڑی، پراؤڈ لداخی، یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ ہماری پہچان صدیوں سے تھی، دہائیوں سے تھی، دہائیوں سے صدیوں تک رہے گی بھی، اور ہم جموں کشمیر کو آج بھی لداخ کے بغیر نامکمل محسوس کرتے ہیں، جموں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور جموں، جب ہم جموں بات کرتے ہیں، جموں پیر پنجال بھی ہے، جموں چناب ویلی بھی ہے، جموں ڈوڈا بھی ہے، کشتواڑ بھی ہے، پونچھ بھی ہے، راجوری بھی ہے، بنیہال بھی ہے، کٹھوا بھی ہے، ادھم پور بھی ہے۔ ایک فرنج ایلیمنٹ اپنے آپ کو ووکل بنا کے اور نفرتی زبان استعمال کر کے اپنے آپ کو ریپرزنٹیٹیو نہیں بتا سکتا ہے جموں کا، اور جموں اور کشمیر کے بارے میں جب بھی جو بھی فیصلے ہوں گے، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی مرضی سے ہوں، اور جس میں سب کی بنائی ہوگی، اور جس میں سب یکساں طور پہ پارٹیسپینٹ۔ اور ہمارے ساتھ بات نہیں کی، پچھلی بار میں نے یہی کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ بات کیجیے، ان کو اپڈیٹ کیجیے، ان کو اپنے کانفیڈنس پہ لیجیے۔ گورنمنٹ وہ بھی نہیں کر پائی، الیکٹڈ گورنمنٹ۔ پھر میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے کسی جگہ پہ، اس بات کو ہائی لائٹ کریں گے، اس طے پایا تھا سری نگر میں، لال چوک میں اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے، میں ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھوں گا تاکہ ان کی بات سنی جائے، اور مجھے نہ اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی، مجھے نظر بند رکھا گیا، اسٹوڈنٹس کو جیلوں میں، پولیس اسٹیشنز میں بند رکھا گیا۔ اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے یہ باتیں سننے کو ملی کہ ہم نے ایل جی کو فائل بھیجی، تو میں نے اس دن بھی اور آج بھی وہی بات دہراؤں گا، ایل جی کو اگر آپ نے فائل بھیجی ہے، وہ فائل کب تک آپ برداشت کریں گے کہ وہ فائل وہاں پہ رکی؟ تھریش ہولڈ کیا ہے آپ کا؟ آپ کب تک انتظار کریں گے؟ کیا آپ کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ آپ نے کام کیا، پھر آپ یہ بتائیں کہ ہم نے فائل ایل جی کو بھیجی ہے، پھر وہ فائل واپس اگر نہ آئے آپ کے لیے یہ بہانہ ہے کہ
چونکہ فائل واپس نہیں آ رہی ہے ہم کچھ نہیں کرتے. اس فائل کو واپس لانے میں یا اس فائل پہ کوئی عمل کروانے میں آپ کیا رول کریں گے؟ تھریش ہولڈ کیا ہے؟ آپ کب تک انتظار کریں گے؟ 2 مہینے 3 مہینے 2 ہفتے 3 ہفتے 1 سال 2 سال 10 سال، یا آپ اپنی ذمہ داری اپنے سر سے اٹھا کے لوگوں کی جو لوگوں کا جو فیوچر ہے اس کے ساتھ ایسے ہی کھیلیں گے؟ اگر آپ کا کوئی تھریش ہولڈ ہے، آپ کہیے کہ ہم 1 مہینے تک انتظار کرتے ہیں. اگر 1 مہینے کے اندر وہ فائل نہیں آتی ہے، جس طرح سے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ نکلا، آپ سبھی آئیے میرے ساتھ آئیے. میں آپ کے دروازے پہ آیا تھا، آپ میرے ساتھ آئیے. اگر 1 مہینے 2 مہینے آپ بتائیے تھریش ہولڈ کیا ہے. اگر اس وقت کے اندر وہ فائل واپس نہیں آتی ہے، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں یا آپ میرے ساتھ آئیے، ہم سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ جائیں گے. ہم اس کوٹ ان کوٹ نام نہاد LG کے آفس کے سامنے میں بھی کھڑا رہوں گا. آپ ساتھ آئیے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئیے. گورنمنٹ کو مجبور تو کریے کہ اس پہ کوئی عمل کرے، یہ واپس لے آئے. کہ جو ہم نے ایشورنسز دی ہے، کچھ گارنٹیز دی ہے، کچھ وعدے دیے ہیں، جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کچھ معاملہ، اس پہ ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اسٹوڈنٹس کا، اسپیرنٹس کا، اور یہ جو آپ نے بات کہی، اس طرح کے معاملات یہ ان کا نیچر ارجنسی کا ہے، یہ ارجنٹلی حل ہونے چاہیے. اگر ایج کے حوالے سے، ریگولرائزیشن کے حوالے سے، ریزرویشن کے حوالے سے یہ 2-4 مسئلے ہیں. اگر 1 سال کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جو ایسپیرنٹس ہوتے ہیں ان کا وہ 1 سال گزر چکا، یا جو اوور ایج ہونے والے ہوتے ہیں اس 1 سال میں، اگر اس 1 سال کے اندر یہ مسئلے حل نہیں ہوئے، ریگولرائزیشن کا، ایج ریلیکسیشن کا، ریزرویشن کا، تو جو آج اس سال اوور ایج ہوں گے ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے وہ اپرچونٹی ختم ہو گئی نا. تو کچھ چیزیں ہیں جن کو ارجنٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ارجنسی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے ذریعے پھر سے وہی بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ کو اس بارے میں سیریس ہونا پڑے گا. جو معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. کچھ روڈ پروجیکٹس ہم نے جو PMGSY میں دیے تھے اور وہ اپروو ہو کے گورنمنٹ آف انڈیا سے جن کے لیے فنڈنگ آئی، اور آج یہاں افتتاح کر رہے ہیں. ہم لگ بھگ 4 روڈز کا افتتاح کر رہے ہیں ہم کنگن میں PMGSY کے تحت. اور میں اپنے آفیسرز کا شکریہ ادا کروں گا جن نے اس پروجیکٹ کے، ان پروجیکٹس کے لیے، ان کے DPR وغیرہ کے لیے کام کیا، ہماری مدد کی اور فنڈنگ ممکن بنا سکے. امید ہے ان روڈز پہ کام ڈیڈ لائن کے اندر مکمل ہوگا اور اس کے ذریعے کام مکمل کر کے سہولیت دی جائے گی ان آبادیوں کو روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے. یہاں پہ آ کے مجھے جو سوال آپ نے کیا وہی بات مجھے لوگوں نے بھی بولی. اکثر لوگ یہاں پہ BPL کیٹیگری سے وابستہ ہے اور زندگی جو ہے غربت کی سطح سے نیچے بسر کرتے ہیں، اور بجلی کی کا جو فیس ہے وہ بڑھائی جاتی ہے اور ہر کیٹیگری کے لیے یکساں بڑھائی جاتی ہے. جو ریٹس نارمل کیٹیگری پہ اپلائی کی جاتی ہے وہی ریٹ یہاں BPL جو کیٹیگری ہے ہماری آبادی ہے ان پہ بھی اپلائی کی جاتی ہے، اور فیس 12 بڑھائی جاتی ہے، 1800 سے 2200، 2200 سے 2700. ٹھیک ہے، جہاں پہ بڑھانے کی گنجائش ہو وہاں پہ بڑھائی جائے، مگر جو BPL کیٹیگریز ہے جن کی پہلے سے مشکلات بہت زیادہ ہے، جو اپنے کنبے کو، خانوادے کو چلانے میں بہت دقتیں پہلے سے ہی محسوس کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، چیف منسٹر کی بھی ذمہ داری ہے، اور چونکہ وہ اس محکمے کے منسٹر بھی ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیٹیگرائز کریں اور کیٹیگری کے حساب سے جو ہے یہ فیس وغیرہ بل بھیجی جائے. میں آپ کے ذریعے سے بھی گورنمنٹ کو کہوں گا کہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بہت وعدے کیے تھے جن میں یہ تھا کہ ہم راحت دیں گے لوگوں کو. کم سے کم BPL کیٹیگری کو تو ہم راحت دے ہی سکتے ہیں.